صحابہ کرام کے دور کے ایسے واقعات تاریخ و سیر کے سینکڑوں صفحات بلکہ ہزاروں صفحات پر پھیلے ہوئے ہیں، اور صحابہ کے دور کے بعد بھی جب تک مسلمانوں میں ایمان، اللہ پر توکل اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کی صفات موجود تھیں، ایسے واقعات کی کمی نہیں تھی۔ خلیفۃ المسلمین ولید بن عبد الملک کے دور میں طارق بن زیاد جب اندلس کو فتح کرنے 7,000 کی مختصر فوج لے کر 4 بڑی بڑی کشتیوں میں سوار اندلس کے ساحلی علاقہ جبل الطارق پر اترتا ہے تو باوجود مختصر سی فوج کے اس ساحلی پٹی کو بغیر کسی مزاحمت کے فتح کرتا چلا جاتا ہے۔ اس وقت اندلس پر جس بادشاہ کی حکومت تھی وہ عیسائی تھا، اور عربی تاریخوں میں اس کا نام لزریک لکھا ہے، اور انگریزی تواریخ میں اس کو راڈرک کے نام سے یاد کرتی ہیں۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو اپنے سپہ سالار تدمیر کے ساتھ 30,000 کی فوج کو تمام ساز و سامان اور ہتھیاروں سے آراستہ کر کے میدان میں بھیجا، اور دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوتا رہا اور پے در پہ کئی لڑائیاں ہوئیں، اور ہر موقع پر تدمیر اور اس کی فوج کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا، اور انہی شکست کی وجہ سے ان کے حوصلے پست ہوئے۔ آخر کار تنگ آ کر تدمیر نے اپنے بادشاہ راڈرک کو لکھا کہ یہ قوم جس سے ہمیں پالا پڑا ہے وہ معلوم نہیں کہاں سے آئی ہے، اسلام سے نازل ہوئی ہے یا زمین سے ابلی ہے، لہٰذا اب آپ کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ آپ خود اس کی سرکوبی کے لیے آئیں۔ بادشاہ راڈرک نے 70,000 کی فوج کے ساتھ اس طرف رخ کیا، اور پہلی فوج کے ساتھ مل کر اس کی کل تعداد تقریباً 1 لاکھ ہو گئی، جو تمام ہتھیارات سے لیس تھی، اور دوسری طرف مسلمانوں کی فوج ہے جو نہ پورے طور پر ہتھیار سے لیس ہے اور نہ تعداد میں ان کی کوئی نسبت رکھتی ہے۔ طارق کے ساتھ 7,000 افراد تھے، پھر خلیفہ کی طرف سے 5,000 اور فوج آ کر ان سے مل گئی، اس طرح کل تعداد 12,000 کی فوج ہوئی، اور دونوں فوجیں وادی لقا کے مقام پر اتریں، اور پھر مقابلہ ہوا، اور مسلسل 8 دن تک یہ جنگ چلتی رہی، اور بالآخر فتح و کامیابی مسلمانوں کے حصے میں آئی، اور عیسائی فوج رسوا و پسپاں ہو گئی، اور خود راڈرک بھی قتل ہو گیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ طارق بن زیاد جب ساحل اندلس پر اترا تو اس نے اپنی فوج کو سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ ان کشتیوں کو جلا دو، پھر فوج سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اس لیے یہ حکم میں نے دیا ہے کہ تم کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے پیچھے سمندر ہے اور آگے طاقتور دشمن ہے، نہ تم آگے جا سکتے ہو نہ فرار ہونے کے لیے پیچھے جا سکتے ہو، اب صرف خدا کے بھروسہ جہاد کرو اور یہاں اندلس میں اسلام کا پرچم لہراؤ۔ علامہ اقبال نے اسی کو اپنے اشعار میں کہا ہے: طارق چوبر کنارہ اندلس سے سفینہ سوخت، گفتند کار توبہ نگاہ خرد خطا است، دوریم از سواد وطن باز چوں رسیم، ترک سبب ضروع شریعت کجا رواست۔ یہ چند واقعات نمونہ کے طور پر بیان کیے گئے ہیں جن سے یہ بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ اسلامی معاشرہ میں کار فرما قوت ایمانی کا یہ اثر تھا کہ انسان و حیوانات، جمادات و نباتات، شیاطین و جنات، ہر چیز ان کی فرما برداری اور اطاعت شعاری، بندگی اور غلامی کے لیے تیار رہتی تھی۔ ان کے حکم کی تعمیل جنگل کے درندے اور جانور بھی کرتے تھے، ٹھاٹھے مارتے ہوئے دریا بھی ان کے خط کی تعمیل کرتے تھے، جنگل کے درندے اور جانور بھی ان کی بات مانتے تھے، جنگل کا بادشاہ شیر بھی ایک مومن کی غلامی میں فخر محسوس کرتا، شیاطین اور جنات ان کے سامنے سرنگوں اور عاجز ہو جاتے تھے۔ غور کرنا چاہیے کہ یہ کون سی طاقت تھی جس نے مسلمانوں کو فتح سے امکنار کیا اور ان کو سربلندی اور عزت عطا کی۔ یہ صرف ایمانی قوت و طاقت تھی، اللہ پر ایمان و توکل کی برکات تھیں، اور تعلق مع اللہ کی کرشمہ سازی تھی۔ ہمیں بھی صحابہ کرام کی طرح حوصلہ، بہادری اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔
اسی گفتگو کے اختتام پر آپ احباب سے اجازت چاہوں گا، اور نئے آنے والے احباب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو